السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ محترم دوستو، اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابرہہ ایک عیسائی سردار تھا، شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالی شان گرجا گھر بنوایا۔ عرب میں اس گرجا گھر کی خبر بڑی مشہور ہوئی۔ قبیلہ کنانا کا ایک آدمی وہاں گیا اور گرجا گھر میں جا کر گندگی اور غلاظت پھیلا کر بھاگ آیا۔ ابرہہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے غصے میں یہ قسم کھائی کہ کعبے کو ڈھا کر دم لے گا۔ چنانچہ وہ ایک بڑا لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مزاحمت کی، ابرہہ نے اسے تہس نہس کر ڈالا، یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہل مکہ کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب ابرہہ کے مکے پر چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کر رونے لگے اور اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کرنے لگے۔ قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ ان کی بات سن کر بڑا حیران ہوا اور بولا کہ تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی، لیکن کعبے کے متعلق ایک بھی لفظ نہیں بولا۔ میں تو یہاں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میری ملکیت ہیں، اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا۔ کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ابرہہ نے ان کے اونٹوں کی واپسی کا حکم دیا۔ یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ 60 یا 70 ہزار کا لشکر تھا اور اس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اس لشکر نے آخر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ان ہاتھیوں میں موجود ایک محمود نامی ہاتھی نے مکہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے دائیں چلاتے بائیں چلاتے تو آگے بڑھتا، لیکن مکے کی جانب جب اس محمود نامی ہاتھی کو آگے بڑھاتے تو وہیں زمین پر بیٹھ جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر بڑا پریشان ہوا ابرہہ۔ بہرحال باقی سب نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ایسے میں اچانک بحر قلزم کی طرف سے ابابیل نامی پرندوں کا ایک لشکر نظر آیا، جو چھوٹا سا پرندہ تھا اور ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور ایک پنجوں میں تھی۔ اور جب وہ پرندے ابرہہ کے لشکر کے اوپر سے گزرے اور جب کنکر اوپر سے برسائے تو ان کی رفتار کسی تیز گولی کی مانند تھی۔ اب چونکہ دوستو سائنس بھی یہ دریافت کر چکی ہے کہ اگر اوپر سے کسی پتھر کو چھوڑا جائے تو وہ کئی میل فی گھنٹے کی رفتار سے نیچے آتا ہے اور بہت ہی پاور کے ساتھ لگتا ہے۔ لہٰذا جب ان پتھروں کی برسات ہوئی اور اس رفتار سے وہ لگتے تھے کہ اگر کسی کے سر پر وہ پتھر لگتا، جو ان کے سر پر لوہے کا ہیلمٹ ہوتا تھا، وہ توڑ کر اور پورے جسم کو چیرتا ہوا زمین تک پہنچ جاتا تھا۔ اور جب ان کنکروں کی بارش مسلسل ہوتی رہی، ان کنکروں کے گرنے سے ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ بلا شبہ دوستو تاریخ عالم کا نہایت حیرت ناک واقعہ ہے۔ خود ابرہہ مشکل سے گرتا پڑتا صنعاء تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر یمن میں مرا۔ دوستو عربوں کے یہاں اس سال کو عام الفیل کہا جاتا تھا۔ ایک مدت اور زمانے تک یہی سال شمار ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ فیل میں کچھ اس طرح بیان ہوتا ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیسا انجام کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی؟ ان کو کنکروں کے پتھر سے مارتے تھے تو انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کا بھونسا۔ دوستو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسے ہی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔